تو شہزادی زیب النساء نے جب یہ بات سنی اور اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ مجھے دیکھنا بہت آسان ہے، مجھے جس نے دیکھنا ہے میری مثال ایسے ہے جیسے گلاب کی خوشبو، کہ گلاب کی خوشبو پتیوں کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص تک خوشبو پہنچ جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ گلاب خوشبودار ہے۔ لہٰذا میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی جو خوشبو ہے وہ پتیوں کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہے تو وہ میرے کلام کو دیکھ لے۔ ناظرین السلام علیکم۔ شہنشاہ اورنگزیب کے دربار کا یہ واقعہ ہے کہ اس کے دربار کے اندر شعراء کا جو کلام ہے وہ پیش کیا جاتا تھا، جس کا کلام فائق ہوتا اس کو انعام دیا جاتا تھا، یعنی مقابلہ ہوتا تھا، کیونکہ شہنشاہ اورنگزیب جو تھا وہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا علم دوست بھی تھا۔ چنانچہ شعراء اپنا اپنا کلام پیش کرتے اور داد وصول کرتے، لیکن سب سے زیادہ پذیرائی جس کلام کو حاصل ہوتی اور سب سے پہلے نمبر پر، اول نمبر پر جو کلام آتا وہ اس کی اپنی بیٹی شہزادی زیب النساء کا کلام ہوتا۔ اور ایک دن ایسے ہی اس نے بڑا اچھا جو ہے وہ شعر پیش کیا، وہ چونکہ وہ تو پردے میں رہتی تھی، اس کا کلام پیش کیا جاتا تھا۔ تو عاقل نامی ایک آدمی نے کہا کہ کاش ہم شعر سننے کے ساتھ ساتھ اس متکلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس نے یہ شعر لکھا ہے۔ تو یہ بات جب شہزادی تک پہنچی تو شہزادی نے آگے سے کہا کہ میرا کلام جس نے سن لیا اور جس نے اس کو دیکھ لیا اس نے گویا کہ مجھے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے خوشبودار پھول، جس طرح سے پھول کی خوشبو جو ہے وہ پتیوں کے اندر چھپی ہوتی ہے، آدمی خوشبو سونگھ کر پھول کو پہچان جاتا ہے کہ پھول کیسا ہوگا، ایسے ہی میں اپنے کلام کے اندر چھپی ہوئی ہوں۔ تو اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کو دیکھ لے کہ میرا کلام جس درجے کا ہے اسی درجے کی میں ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے شعر کے اندر ہمیں ایک پیغام دیا کہ ہمیں اپنی صورت سے زیادہ اپنی سیرت پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جس آدمی کی سیرت اچھی ہوگی اس کی صورت جیسی بھی ہو لوگ اس کو یاد رکھیں گے، تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ لیکن اگر انسان کی سیرت خراب ہو، کریکٹر اچھا نہ ہو، سیرت اچھی نہ ہو، اس کی صورت جتنی مرضی اچھی ہو تو اس کو لوگ یاد نہیں رکھتے۔ ہمارے سامنے مثالیں بے شمار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، ان کے ہونٹ بھی بڑے بڑے تھے، حبشہ کے رہنے والے، لیکن ان سے زیادہ حسین ابو جہل، ابو لہب تھا، لیکن تاریخ نے کس کو یاد رکھا؟ اور ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ ہمارے سردار ہیں۔ معراج کے موقع پر حوروں کی سردار نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرا نکاح کس کے ساتھ کریں گے، میرے لیے آپ کون سا دلہا پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بلال کو آپ کے ساتھ نکاح کروں گا، بلال کا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ بلال تو رنگ کا کالا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلال سے مشورہ کیے بغیر یہ کہہ دیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بلال پتہ نہیں آپ کو پسند بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ملا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، کس کی وجہ سے؟ سیرت کی وجہ سے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جن کی صورت اچھی نہیں تھی لیکن سیرت اور کردار کی وجہ سے آج ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ صورت ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم تک ان کی تاریخ سیرت کی شکل میں پہنچی ہے کہ ان کی سیرت کیسی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سلطان محمد فاتح، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی صورت کو ہم نہیں جانتے لیکن ان کی سیرت ہم تک پہنچی ہے تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی جب اس نے ایک دن شیشہ دیکھا، آئینہ دیکھا، تو اس نے اپنے غلام ایاز سے کہا کہ میری صورت تو اچھی نہیں ہے، لوگ مجھے دیکھ کر
کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو ایاز نے کیا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد صورت آپ کی مٹی میں مل جائے گی. لوگ آپ کی صورت کو یاد نہیں رکھیں گے، آپ کی سیرت کو یاد رکھیں گے. آپ اپنی سیرت پر توجہ دیجئے. آپ تو مٹی کے اندر چلے جائیں گے لیکن سیرت آپ کی باقی رہے گی اور یہ آنے والے لوگوں تک پہنچتی رہے گی. لوگ آپ کی سیرت کو یاد رکھیں گے. اگر یہ سیرت اچھی ہوئی تو صورت اس کے پیچھے چھپ جائے گی، لوگ اس کو یاد رکھیں گے. لیکن اگر آپ صورت پر توجہ دیتے رہے، سیرت اچھی نہ ہوئی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کے والد نے استاد کو کہا کہ یہ اگر کلاس میں لیٹ آتے ہیں، بال سنوارتے رہتے ہیں، اپنی صورت سنوارتے رہتے ہیں اس وجہ سے، تو ان کے بال کٹوا دیجئے. چنانچہ انہوں نے بال کٹوا دیے اور اس کی سیرت پر توجہ دی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال کے اندر وہ کارنامے سر انجام دیے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کے ساتھ شمار کی گئی. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیرت پر توجہ دیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی کریکٹر پر توجہ دیں، سچ بولیں، ایمانداری کا مظاہرہ کریں، وعدہ وفا کریں اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنائیں، بری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. کیونکہ صورت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. صورت مٹی میں مل جائے گی، سیرت محفوظ رہے گی. صورت کو بڑھاپا خراب کر دیتا ہے لیکن سیرت کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکتی. صورت کو، جسم کو کیڑے کھا جائیں گے اور دیمک کھا جائے گی لیکن سیرت کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی. سیرت کو کوئی نہیں مٹا سکتا. صورت مٹ جائے گی، بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے بادشاہ مٹی کے اندر مٹ گئے لیکن جن کی سیرت اچھی تھی آج ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. اسی طرح سے آنے والی نسلوں تک ہماری صورت نہیں پہنچتی، ہماری سیرت پہنچتی ہے. لہٰذا ہمیں سیرت پر توجہ دینی چاہیے کہ ہماری سیرت کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا کریکٹر کیسا ہے. اور اسی طرح سے صورت تو عارضی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت مستقل ہے، یہ ختم نہیں ہوگی. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر موت سے بچنا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہو، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ایک مکمل انسان بن کر زندہ رہو، ایک سچے انسان، ایک ایماندار انسان بن کر. اور اسی طرح سے انسان کے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں ان میں انسان کی صورت نہیں، انسان کی سیرت مقابلہ کرتی ہے. یعنی سیرت ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے. صورت کے ذریعے سے کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کو اچھا بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی سیرت اپنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں اور آپ کے صحابہ کی سیرت اپنائیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں. انشاءاللہ آپ تک اس طرح کی اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ.